لکھنؤ سے تشریف لائیں میرے انتہائی محترم مہمان جناب کرشن بہاری نور. اجازت ہے بھائی سرکار. ہاں میں پیش کروں. حضرات میں تازہ غزل پیش کروں گا. ایک شعر اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت عزیز ہے. افواہ کی ڈیفینیشن میں نے ایک شعر میں پیش کی ہے. افواہ کیا ہے یہ آپ لوگ سوچیں, میں بتا رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ میرے بارے میں اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں. اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں, میرے بارے میں جو افواہ اڑا دیتے ہیں. اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں, میرے بارے میں جو افواہ اڑا دیتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے جو افواہ اڑا دیتے ہیں, اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں, میرے بارے میں جو افواہ اڑا دیتے ہیں. اور صاحب اب غزل جو تازہ کہی ہے وہ پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا کہنے. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ نہیں. اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اب شعر سنیے گا, آپ سب کا شعر ہے, میرا نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اب شعر سماعت فرمائیں. عرض کیا کہ میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے. بہت ہی سچا شعر سنا رہا ہوں. زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے. زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. اور صاحب فسادات کے سلسلے میں بہت سے شعر سنے. ایک شعر ناچیز کا بھی ملاحظہ فرمائیں, اور اگر کچھ ہو سچا ہو تو داد چاہوں گا میں. زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. جس کے کارن بھائی مصیب بھائی, جس کے کارن فساد ہوتے ہیں, جس کے کارن فساد ہوتے ہیں, اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. جس کے کارن فساد ہوتے ہیں, اس کا کوئی عطا پتہ نہیں. جس کے کارن فساد ہوتے ہیں, اس کا کوئی عطا پتہ ہے. اس کا کوئی عطا پتہ ہے. جس کے کارن فساد ہوتے ہیں, اس کا کوئی عطا پتہ ہے. زندگی اب بتا کہاں جائیں. زندگی اب بتا. صاحب یہ شعر سنانے سے پہلے میں چاہوں گا ایک اپنا پرانا شعر سنا دوں تاکہ زیادہ آپ کو لطف آئے گا. میں نے کبھی کہا تھا کسی شعر میں کہ وہ شعر سن لیجئے کہ زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل پر,
اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل کا ہے, اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. اب شعر پیش کرتا ہوں کہ زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملا ہی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملا ہی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملا ہی. اور یہ آخری 3 شعر آپ سب حضرات کی نظر تحفہ لایا ہوں میں. زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملا ہے. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. سچ اتنا ہی ہے, اس میں کچھ جوڑ گھٹا نہیں سکتے. سچ سے قریب کوئی چیز ہو جائے گی, سچ ختم ہو جائے گا. سچ اتنا ہی ہے جتنا ہے. عرض کیا ہے کہ سچ, یہ بھی ڈیفینیشن ہے, گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. سچ گھٹے یا بڑھے. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. کیا کہیں, دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون. دھن کے ہاتھوں, دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون. اب کسی جرم کی سزا ہی دھن کے ہاتھوں بکے. کیا تبصرہ ہے, کیا تبصرہ ہے. واہ واہ. اب کسی جرم کی سزا ہی نہیں. دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون, اب کسی جرم کی سزا ہے. غزل کا آخری شعر آپ سب حضرات کی نظر. دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون. ایک کریکٹر پینٹ کیا ہے, عرض کیا ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو. سماعت فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. کیا کہنے نور بھائی, کیا کہنے. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے. واہ. نور سنسار سے گیا ہے. کیا کہنے. آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں. بھائی تازہ غزل تھی, میں نے پیش کر دی. اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے, نور سنسار سے گیا ہی نہیں. نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں اس وقت میں نعت کے شعر پیش کر سکوں, مجھے معاف فرما دیں آپ. نور سنسار سے گیا ہی نہیں. اچھا, آپ کو لطف آئے گا. غزل کا مطلع ہے, مگر لطف جو آپ چاہتے ہیں وہی آئے گا. ملاحظہ فرمائیے صاحب, آپ حضرات خاص طور سے. عرض کیا ہے کہ لب کیا بتائیں, کتنی عظیم اس کی ذات. لب
لب کیا بتائیں کتنی عظیم اس کی ذات ہے، ساگر کو سیپیوں سے الجھنے کی بات ہے، ساگر کو سیپیوں سے الجھنے کی بات ہے، لب کیا بتائیں کتنی عظیم اس کی ذات ہے، ساگر کو سیپیوں سے الجھنے کی بات ہے، سورج کا چاند کا تو گزر ہی نہیں وہاں، سورج کا چاند کا تو گزر ہی نہیں وہاں، وہ ہے جہاں وہاں پہ نہ دن ہے نہ رات، سورج کا چاند کا تو گزر ہی نہیں وہاں، وہ ہے جہاں وہاں پہ نہ دن ہے نہ رات ہے، وہ ہے جہاں وہاں پہ نہ دن ہے نہ رات، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، بھائی سنیے گا شعر کہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے۔ اب شعر سماعت فرمائیں، شاعری زندگی میں میں نے 10-5 شعر کہے ہوں، پوری زندگی میں 53 سال ہو گئے مجھے شعر کہتے ہوئے، شاید ہی 10-5 شعر کہے ہوں، ان میں کا ایک شعر، جی میری عمر تو 70 سال کی ہے، آپ فرمائیے دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے۔ اب شعر سماعت فرمائیے، عرض کیا ہے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، کیا مصرع ہے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، اے کاش اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار، واہ، اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار، وہ کامیاب ہونے پہ مجھ کو بدھائی دے، کاش اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار، وہ کامیاب ہونے پہ مجھ کو بدھائی دے، اور مجرم ہے سوچ سوچ گناہگار سانس سانس، مجرم ہے سوچ سوچ گناہگار سانس سانس، کوئی صفائی دے تو کہاں تک صفائی، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔